تو یہ آپ کا جو دوست تھا باہر، اس نے آپ کو کہا کہ یار میں پیسے دے دیتا ہوں سارے، اور پھر تم جو بھی کماؤ گے آدھے آدھے کر لیں؟ جی آدھا آدھا کر لیں گے۔ کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں جو گئے ہیں اس طرح انلیگل؟ بہت سارے ہے سر، کیونکہ آج کل تو ہر گھر سے ایک اور دو بندے گئے ہوئے ہیں کہ بھائی پیسے بھیجو یا ان کو ہم مار دے گا، صحیح، یا مار دے گا یا پیسے بھیجو ہم کو۔ 4 لڑکوں کو لٹاتا ہے، اس میں اندر لٹاتا ہے، لیٹا کے تے اوپر ڈگی بند کر رہے۔ باقی نصیب ہر بندے کا اپنے، اگر سر لگ گیا تو سر ٹوٹ جاتا ہے، اتنا زور سے بند کر رہے، اگر ہاتھ لگ گیا تو ہاتھ ٹوٹتے۔ ایک انگوٹھی تھا وہ بھی اتارا ہے، ایک جو یار دوست جو یادگار تھا، ہم نے ایک ویز بھی برایا ہوا تھا، صحیح، جس میں تصویریں وغیرہ تھیں۔ جی بولتے بس آپ کو اردو نہیں بولنا ہے، اگر اردو بتایا، اردو کا ایک لفظ بھی آپ لوگوں نے بولے بھائی ذمہ آپ کا اپنا ہوگا۔ آگے گیا جو ہمارے ساتھ لاہور کا لڑکا تھا، اس بیچارے کو گرمی لگ گیا ہے، نہ پانی ہے نہ روٹی ہے، مزدور کار بندہ ہوئے، زور لگاوے او میں نے کہا 15-20 ہزار سے زیادہ نہیں کما سکتے، اد محنت ادھر پاکستان میں کرے تو بندہ یہ 20-30 ہزار پاکستان میں بھی یہ مہینے کا بچت کر سکتا ہے۔ او بابا ہمارے ساتھ اس نے 4.5 گھنٹے سفر کی پیدل اس پہاڑ میں، اللہ جانے وہ بابا وہاں پہ کیا کر رہا تھا۔ وہ مطلب فرشتہ آپ کے لیے، اللہ نے فرشتہ لایا۔ لڑکوں کو پیاس لگے، اس نے ایک بوتل نکالا، پانی نہیں تھا برف۔ ہم نے اس کو پوچھا بابا یہ بوتل کہاں سے لایا ہے؟ بولتے آپ لوگ صرف پیو، پوچھو نہیں۔ آج میرے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں جن کے ساتھ کچھ دن پہلے میری بات ہوئی، اور انہوں نے جو اپنی کہانی بتائی وہ بہت ہی دردناک قسم کی کہانی، اور کچھ تقریباً 1.5 سال پہلے میں ٹرکی میں تھا، وہاں بھی کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی اور وہ بھی مور اور لیس اسی سفر سے گزرے۔ تو میں نے سوچا کہ وائی ناٹ آج ہم ان کو بلائیں اور انہی سے پتہ کرتے ہیں پوری کہانی کیا ہے۔ بہت شکریہ پیر صاحب۔ آپ کا پورا نام پیر محمد؟ جی سو پیر محمد، مجھے بتائیں تھوڑا سا، آپ نے پورا پاکستان سے ٹرکی تک کا سفر کیا، رستے میں آپ نے بہت مشکلات بھی دیکھیں۔ جیسے میں بتا رہا تھا کہ اب کافی عرصہ پہلے ہم لوگ ٹرکی گئے تو وہاں کافی پاکستانی مجھے ملے، بچے 12 سال 15 سال کے، جو کوئی 4 6 دفعہ گئے ہیں اور واپس آئے ہیں اور پھر گئے ہیں۔ سو تھوڑا سا مجھے اپنا ایک تو بیک گراؤنڈ بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں، آپ بچپن آپ نے کہاں گزارا، اور پھر ہم آگے کہانی کی طرف آتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم ضلع مردان کے تحصیل تختبئی گاؤں غنو شاہ جلالہ میں رہتے سر۔ پیدائش جو ہے ملاکنڈ ایجنسی بٹخیلے کے، یہ تقریباً 17-18 سال ہوئے سر یہاں پہ آئے ہوئے، یہاں پہ رہتے ضلع مردان میں، تحصیل تختبئی گاؤں غنو شاہ جلالہ ہے۔ صحیح۔ سو بچپن میں آپ کو شوق کس چیز کا تھا؟ مطلب آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے یا کیا کرنا چاہتے تھے آپ؟ سر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بچپن میں جو تھا ہمارا والد صاحب جو تھا وہ اکیلا تھا، کمانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ بٹخیلے میں بھی ہم سبزی منڈی میں کام کر رہا تھا، اس وقت بھی ہم چھوٹا تھا، تو یہی دن کو یہ 40-50 روپے کما لیتا تھا۔ پڑھائی کا کوئی شوق نہیں تھا آپ کو؟ شوق بہت تھا سر، مگر پڑھائی سے طرح تھوڑا مستقبل خراب تھا، گھر کا حالات کمزور تھا، اس وجہ سے پڑھائی رہ گیا۔ سو مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے ایک پورا مطلب اللیگلی اس کو کہیں گے، آپ نے اللیگلی آپ پاکستان سے باہر جانے کا جب سوچا تو سب سے پہلے کب سوچ آپ کو آئی؟ مطلب بچپن سے باہر جانے کا شوق تھا؟ سب سے پہلی دفعہ آپ کو یاد کب ہے کہ آپ کے ذہن میں آیا ہو یہ؟ سر ہم نے نہ کبھی سوچا ہے نہ کبھی اس راستوں کا ہم نے سنا تھا۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا گھر کا حالات بہت خراب ہوئے، والد صاحب تو وہ بھی بیمار ہوئے، ابھی تقریباً یہ 2 سال پہلا وہ وفات ہوئے، ان کا کینسر تھا۔ تھوڑا گھر کا حالات خراب تھا تو اس وجہ سے سر ہم نے باہر جانے کا ارادہ کیا ہے، تو تھوڑا قرض بھی اوپر چڑھ گیا، تقریباً 17-18 لاکھ روپے قرض بھی اوپر چڑھ گیا، تو بہت مجبوری سے ہم گئے۔ جو دوست اس نے بولا کہ یار پیسے خرچ ہم کر دے گا، جتنا خرچ آپ کے اوپر آ رہا ہے ہم دے دے گا، اور ادھر آپ آ جاؤ تھے، آدھا پیسے کماؤ، آدھا آپ لے لو، آدھا ہم کو دے دو۔ اس طرح ہم نکلے جس طرح بندہ گھر سے باہر نکلتے اور واپس آ جاتا۔ اچھا، آپ نے بتایا نہیں؟ نہیں جی ہم نے نہیں بتایا۔ تو گھر کیوں نہیں بتایا؟ مطلب ہم نے گھر میں اس میں نہیں بتایا کہ والد صاحب کا طبیعت خراب تھا، وہ نہیں چھوڑ رہا تھا ہم کو، تو جو والدہ تھا وہ بھی ناراض ہو رہا تھا۔ ہم نے جب سامان پین شرٹ یہ وغیرہ سامان لیے تو ہم نے بازار میں رکھے، جب گھر سے نکل رہا تھا ہم نے بات اس طرح کی، ہم نے بولے ہم ٹکسلے پہ جا رہے ہیں بھائی، ہم اسی طرح نکلے سر۔
سو آپ لیکن جو بیگ آپ لے کے گئے کوئی اس میں شے کیا بھی گھر پہ نہیں لایا سر، کیونکہ یہ ادھر بازار میں چھوڑا ہم نے، بازار میں ایک دکان میں رکھا ہوا تھا. ہم نے وہ بولا لیکن کچھ دن پہلے رکھوا دیا تھا؟ جی 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 2 دن پہلے رکھوا دیا. ہم نے بولا اگر یہ گھر لے کے جائے وہ ظاہر پتہ پتہ لگ چل جاتا جائے. ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے، تو اس لیے ہم نے 2 دن پہلے ایک دکان میں رکھے. جب گھر سے نکلے ہم نے بولا بھائی بھائی ہم گئے ٹکسلا جا رہے کام پہ. اس اور طرح نکلے. لیکن ان کو کیا بتایا کتنے دن بعد واپس آ جائیں گے وہ؟ ان کو تو پتہ تھا کہ یہ مہینہ ڈیڑھ گزارتے پھر آ جاتا ہے. یہاں پہ جب ہم آ رہا تھا سر ٹکسلے پہ تو مہینے میں 4 دن چھٹی ہونا تھا. یہ ٹکسلے کے ساتھ مرگلا پہاڑی نہیں ہے یہاں پہ، اس پاس اسلام آباد مارکیٹ میں ایک واکنڈ کے ساتھ جو لگے ہوئے پہاڑ، یہاں پہ ہم کام کر رہا تھا تقریباً. پہاڑوں کے اوپر آپ کام جی کرتے جی ہو؟ جی مزدوری کر رہا تھا. جب یہاں سے ہم گئے سر، جب کوئٹے پہنچے تو اس بندے نے رابطہ کیا کہ آپ پلانا گاڑی میں بیٹھ جاؤ تو آ جاؤ. وہاں پہ ہم گئے کوئٹے پہ گئے تھے. کوئٹے میں تقریباً 5 بجے کوئٹے سے ہم روانہ ہوئے. وہاں پہ پہلا ان لوگوں نے ایک کمرے میں بٹھایا. کمرے میں جب بٹھایا آگے بولتے 3,000 روپے اکٹھا کرو. ہم نے بولے بھائی کس لیے؟ نام نے روٹی کھایا، نام نے رات گزارا ہے. بولتے نہیں یہ ہم لوگوں کا اپنا سسٹم ہوتا ہے. پھر ان لوگوں نے 3,000 روپے لیے. 2 بجے ہم پہنچے کوئٹے پہ. اور کوئٹہ آپ کیسے پہنچے؟ بس بس سے پہنچے. کتنے جی گھنٹے کا بس تھا آپ کا؟ یہ سر تقریباً 12:30 بجے یہاں سے پھر بدے اڈے سے بیٹھے. تقریباً وہاں پہ ان لوگوں نے اتارے کوئی 1 بجے 1:30 بجے اتارے دوپہر کو. پھر وہاں پہ 4 بجے ان لوگوں نے ہم کو ٹکٹ لے کے دیے. بولتے کہ پلانا بس ہے آپ آ جاؤ وہاں پہ. تو ایک بندہ تھا رکشے میں بٹھایا، 2-3 رکشے 5 رکشے بلائے تو رکشے میں بٹھایا تو پھر لے گئے ادھر. وہاں بلوچستان کا بس میں بٹھایا ہم کو. یہ بلوچستان کا آخری بارڈر ہے، اس کو پنجگور بولتے ہیں. پنجگور پہ ادھر تقریباً 5:30 بجے 5 بجے بس روانہ ہوئے کوئٹے سے. پھر ہم کو وہاں پہ اتارے پنجگور کا بارڈر پہ اتارے. آخری بارڈر ہے پنجگور، ایران کا بارڈر ہے. پھر وہاں پہ ان لوگوں نے اتارے سویرے 4 بجے 4 بجے اتارے. پھر وہاں پہ ایک بندہ آیا بلوچی تھا، ثناء اللہ نام تھا اس کا. اس کے ساتھ یہ 74 ماڈل گاڑی تھا پرانا. وہاں آیا اس میں بٹھایا ہے. پھر چلا گیا، پھر آیا، پھر اور لڑکوں کو اٹھایا. تقریباً 2-3 ٹرپ اس نے لگایا. پھر سو جو بندہ آپ کو لے کے جا رہا تھا اس کے ساتھ آپ رابطے پہ کیسے تھے؟ واٹس ایپ وغیرہ پہ، فون پہ؟ نہیں یا اس نے کہا کہ بس ادھر بیٹھو اور ادھر؟ یہ جس بندے نے ہم لوگوں کو کوئٹے سے بھیجے، کوئٹے سے روانہ کیا، وہ بندہ کوئٹے میں تھا. تو آگے ان کا رابطہ تھا کہ بھائی یہ پلانا بندے اس ٹائم اس گاڑی میں ہم نے بٹھایا ہے، اس کو اٹھا لو. اور جب وہاں پہ آیا صبح پوچھا کہ وہ نام بتایا ہے کہ پلانے کے بندے کون ہیں. ہم لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم ہیں. بولتے آ جاؤ. جب وہاں پہ چلے گئے ان لوگوں نے پھر کیا کیا ہے، ادھر جب لڑکے پہنچے توڑا ہوا کے بھی مسئلہ ہوتا ہے سر. پھر ادھر آرام سے ہم لوگ 58 بندے بن گیا. 58. سو جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو ادھر پھر آپ رہے کتنے دن رہے؟ ادھر تقریباً سر ہم رہ گئے تقریباً 5 دن گزارے وہاں پہ. صحیح. اور 5 دن کہاں گزارے؟ کوئی ہوٹل تھا؟ نہیں ان لوگوں کا اپنا مکان، اپنا رہائش ہے. ان لوگوں نے کیا کیا، ابھی یہ مکان بنائے ہوئے مسافروں کے لیے. ان لوگوں نے ایک بڑا سا گھر بنایا ہے، اس میں الگ الگ کمرے. وہاں پہ وہ لوگ 1500 روپے فی بندے کا لیتے جو مسافر ہے. پھر وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ابھی 3 ٹائم کا روٹی ہے. وہ لوگ پھر اس طرح کرتے ادھر ان لوگوں کے پاس یہ پینے والا چرس نہیں ہے. ان کا جو تخم ہے وہ پڑا ہوتا ہے، وہ کھانے میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس بندوں کا پیٹ خراب ہو اور کھانا نہ کھائے. پھر ہم گئے اس کو بولے کہ خدا کے واسطے 1 ٹائم کا دیو مگر اچھا کھانا دیو. آپ کیا کر رہے ہیں کہ یہ دانے ڈالتے، یہ چرس کا دانے اس میں ڈالتا تھا. جو تخم ہوتا ہے، تخم اس کا اپنا تخم ہوتا ہے، وہ بوری بڑا ہوتا تھا. وہ لوگ تو ادھر جو ان لوگوں کا سسٹم ہے وہ الگ ہے. پھر اس نے بولا کہ چلو آپ اس طرح کرو، 1000 اور دیو تاکہ ہم یہ چیزیں نہ ڈالیں. اچھا یہ اس نے آپ کو کہا ہے؟ جی. پھر ہم نے 1000 اس کو اور دیے. پھر تقریباً 5 دن پہ ان لوگوں نے ڈاٹسن آیا ہے. ایک ڈاٹسن میں ہم 14 لڑکے بیٹھے چلے گئے. ایک گاڑی میں 14 لوگ؟ ایک گاڑی 14 لوگ کیسے بیٹھے ایک گاڑی میں؟ وہ اصل میں اس طرح سر کہ اس کو پیچھے ڈالے میں بٹھا دیتا ہے 4 بندے. جو چھوٹا گاڑی ہے ان کا پیچھے ڈالا نہیں ہے، جو ڈگی ہوتا ہے پیچھے ڈگی میں 4 لڑکے کو بٹھا دیتا ہے. 7 لڑکوں جو ڈگی بند ہوتی ہے؟ جی بند ہوتا ہے. 4 لڑکوں کو لٹاتا ہے، اس میں اندر لٹاتا ہے، لٹا کے تھے اوپر ڈگی بند کر رہے. باقی نصیب ہر بندے کا اپنے، اگر سر لگ گیا تو سر ٹوٹ جاتا ہے، اتنا زور سے بند کر رہے. اگر ہاتھ لگے تو ہاتھ ٹوٹتے. پھر وہاں سے ہم لوگ روانہ ہوئے سر گئے
یہ ایران کے بارڈر پہ تقریباً شام کا نماز ہوا تھا جب ادھر ہم پہنچے. یعنی اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ادھر 5 دن رہے ہیں جی تو آپ بس گھر میں ہی رہتے تھے یا کہیں باہر جاتے تھے آپ لوگ؟ نہیں گھر میں رہتا تھا. اور اس نے بتایا تھا کہ کب ہم نے آگے جانا ہے یا بس آپ انتظار کر رہے تھے؟ نہیں وہ یہ نہیں بتاتا ہے سر. اگر آپ کو وہاں پہ 1 مہینہ بھی پڑا ہوتا ہے نا آپ کو یہ نہیں بولتے کہ فلاں دن پہ جائے گا, اچانک پتہ چلے گا. جی بس یہی بول رہے کہ بھائی تیاری کرو, بوٹ باندھو, سب کچھ باندھو, بس گڈی آنے والا ہے, اتنا ہی بتا دیتے. صحیح. 5 دن آپ انتظار کر رہے ہیں روزانہ. جی پھر وہاں سے جا کے تقریباً شام کا اذان ہوا تو وہاں سے جب ہم پہنچے بارڈر پہ, ایران کے بارڈر پہ. کتنا ٹائم لگا اس میں؟ یہ تقریباً ہم روانہ ہوئے سر, تقریباً 2 بجے ہم روانہ ہوئے دوپہر کو 2 بجے, جو بلوچستان کا آخری بارڈر تھا. 2 بجے ہم روانہ ہوئے, تقریباً شام کا جماعت ہوا تھا. ہم بارڈر پہ پہنچے, اس نے بولا کہ یہ ہمارا گھر ہے. ان لوگوں کا اپنا بارڈر پہ اپنا ٹھکانے ہوتا ہے سر. ابھی مثال ایک جگہ پہ 5 منٹ بٹھائے ان کا اپنا پیسے, 1 دن بٹھائے مسافر کو ان کا اپنا پیسے ہوتا ہے. پھر آگے جا کے آپ کا پیٹ سے وہ لوگ بچت کر رہے ہیں, پیٹ سے. ابھی مثال ایک چیز باہر ملتے ہے 10 روپے کا, آپ کو اندر ملتے ہے 100 کا. باہر آپ جا نہیں سکتے, اگر جا بھی سکتے چھوڑتا نہیں ہے, وہ آپ کو مجبور کر رہے. ابھی 3 ٹائم کا روٹی ہو, 1 ٹائم کا روٹی دیتے ہیں, 2 ٹائم جو ہوتا ہے وہ آپ کا پیٹ سے وہ بھی بچت کر رہے ہیں. جو 2 ٹائم کا آپ کا جو ضرورت کا چیز ہو, مثال روٹی بسکٹ اور کوئی چیز, یہ بھی ان کا بک جاتا ہے. آپ کو اتنا مجبور کر رہے تاکہ آپ خود پیسے ان کو دے دیں اور ان کے دکانداری چل جائے. آپ اب بلوچستان کے ادھر بارڈر پہ پہنچ گئے. جی اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اور لیکن وہاں حالات کس طرح کا بارڈر کس طرح کا ہے؟ بارڈر سر جب ہم بارڈر پہ پہنچے وہاں پہ انہوں نے بولا کہ یہ سامنے جو لیٹ نظر آ رہا ہے, ہم نے بولا جی, بولتے یہ بارڈر ہے, آپ اس طرح کرو. تو آپ کو مجھے لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں, جب آپ اپنا شہر سے مردان سے وہاں کوئٹہ تک گئے, کوئٹہ سے پھر آگے بھی اچھا خاصا سفر, تو راستے میں آپ کو کوئی ڈر نہیں پہلے لگا کہ کوئی پولیس روکے گا تو ہم کیوں جا رہے ہیں؟ سر ہم سے بھول گئے, سوری. اس طرح ہوئے کہ جس ٹائم ہم بلوچستان کا آخری بارڈر سے روانہ ہوئے, وہاں پہ رہتے یہ ملیشیا والا ہے, ان کو ایپسی بولتے ہیں. ان کے یہ کالے اس طرح کالے سادہ کپڑے ہوتے ہیں. وہ اس طرح کہ ایک تھا پٹھان تھا, دوسرا تھا ایرانی تھا. ایک گاڑی میں 2 بندے بیٹھ جاتے ہیں, ایک ایرانی تھا تو ایک پٹھان تھا, پاکستانی تھا. اس نے اشارہ دیے, وہ ایک رسی ڈالا ہوا ہے ان کو, چپوسو سنگل روڈ ہوتا ہے, ایک رسی سا ڈالا ہوا ہے. ان کو اشارہ دیا کہ رکو, وہ نہیں رکے, رسی کے اوپر چڑھے. پھر وہ جو ڈرائیور ہے وہ آپس میں ملا ہوتا ہے, ڈرائیور بھی وہ جو وہاں کا جو ایف سی والا ہوتا ہے, یہ آپس میں ملا ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے پکڑا ہے سر, ہمارے ہاتھ کے اوپر ایک انگوٹھی تھا, وہ بھی اتارا ہے. ایک جو یار دوست جو یادگار تھا, ہم نے ایک ویز بھی برایا ہوا تھا. صحیح, جس میں تصویریں وغیرہ تھیں. جی جو ویڈیو تھا یہ بھی برایا ہوا تھا. پھر ان لوگوں نے جو تھا ڈرائیور کو مارے, 2-3 تھپڑ مارے, اس کو اشارہ کیا کہ آپ نکلو. ایف سی والوں نے جی کہ آپ نکلو. وہ چلے گیا, جتنا پیسے بھی تھا ہمارے ساتھ, ہم لوگوں کے ساتھ تقریباً کچھ 12 لاکھ تمن تھا. 12 لاکھ تمن سر, وہاں کا 1 لاکھ روپے یہاں کا تقریباً, ادھر کا 70,000, یہاں کا 1,000 روپے بنتا ہے. یہ کہاں کا؟ یہ ایران کا. ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. جی ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں. تو ہم نے یہاں سے تمن بھی لیا کہ یار ادھر صحیح ضرورت پڑے گی, جا سکتے, ضرورت پڑ جاتا ہے. تو تقریباً کوئی 78 لاکھ روپے بھی تھا, 78,000 روپے, 78,000 روپے بھی تھا ہم لڑکوں کے پاس, سب کے پاس. ہم 14 لڑکے تھے ایک گاڑی میں. تو ان لوگوں نے یہ پیسے بھی لیے, یہ ایف سی والوں نے. جی جو ایرانی پیسے تھے وہ بھی لیے, وہ 12 لاکھ تمن بھی لیے. تو یہ 78,000 جو تھا پاکستانی یہ بھی لیے, جو صحیح انگوٹھی ہاتھ میں تھا, یہ ویز بھی کوئی سامان یہ بھی لیے. بولتے آپ لوگ نکلو ورنہ جیل میں ڈال دیں گے. تو گاڑی والا آیا, بولتے بیٹھو گاڑی میں بیٹھو. ہم نے بولا بات اس طرح, ابھی ہم نے بارڈر بھی کراس نہیں کیا ہے اور سارے پیسے ختم, پیسے چلے گئے. یہ تو ہمارا پہلا قدم ہے. جی پہلے ہم نے پاؤں رکھے, ہم منزل تک کیسے پہنچیں گے جو خالی جیب ہے, ہم آگے کیا کریں گے. آپ اس طرح کرو, جدھر سے ہم لوگوں کو اٹھایا وہاں پہ ہم واپس پہنچاؤ ہم لوگوں کو. بولتے ہی نہیں, چلو ہم کچھ نہ کچھ کرتے. آپ جا کے تھوڑا آگے لے کے گئے, وہاں پہ ایک کھجور کا باغ تھا.
کھجور کا باغ تو وہاں پہ بٹھایا، آگے یہ بولتے ہیں کہ نہ موبائل دیتے. ہم لوگوں کے پاس 6 موبائل تھا، 14 بندے تھا، لڑکے تھا تو 6 موبائل تھا. کہہ رہے کہ نہ موبائل ملتے ہیں نہ پیسے ملتے ہیں، اب اس طرح کرو کیا کر رہے ہیں. ہم نے بولا ہم واپس جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس 1 روپے نہیں ہوتا ہے، تو آگے ہم جا کے کیا کریں گے. تو انہوں نے یہی بولا کہ آپ کا مرضی ہے، چلو ہم پھر ٹرائی کرتے ہیں. وہاں سے چلا گیا گاڑی والا، واپس چلا گیا. وہاں سے 4-5 مسافروں کو اور اٹھایا، 7 ہوٹل تھا، ہوٹل سے اٹھایا سیدھا چلا گیا وہ ایران. پھر ہم لوگوں نے ہوٹل والا سے نمبر لیے، موبائل لیے، وہ نمبر ہمارے ساتھ تھا. ہم نے یہ کالر پہ ادھر لکھا ہوا تھا اس بندے کا جو کوئٹے میں رہتا تھا. اس کو ہم نے فون کیا ہے، ہم نے بولا صاحب یہ تو اس طرح کام ہو گیا ہے. گاڑی والا بھی چلا گیا تھے، پیسے بھی لیے. ہم بالکل چیک پوسٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے، کوٹلے وہاں بھی بیٹھے ہوئے، پہلے کھجور کے باغ میں بیٹھا ہوا تھا. وہ ہم کس طرح پتہ چلا ایک پٹھان آیا، بولتے ادھر کیا کر رہے ہیں. ہم کھجور کا باغ تھا، ادھر ایک پانی کا ٹویل سا تھا، ادھر سے ایک نال آیا ہوا تھا، باغ میں بیٹھا ہوا ایک بندہ آیا، بولتے ادھر کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. ہم نے بولے اسی طرح کام. یہ بلوچی کوئی بندہ؟ نہیں یہ پٹھان تھا، ٹھیک ہوٹل پٹھان کا تھا. ٹھیک ہے جی. ہم نے بولا کہ بھائی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اس طرح کام ہوا ہے. بولتے آ جاؤ، جس ڈرائیور کا بات آپ کرے وہ ہمارے ہوٹل سے 4-5 مسافر کو اٹھایا اور چلا گیا، ایران چلا گیا. پھر ہم نے وہ کوئٹے والا کو فون کیا، کوئٹے والا انیس بلوچی کو فون کیا، جس کے ساتھ ہم 5-6 دن رہے. وہ آیا، بولتے ہیں کس نے پیسے لیے. ہم نے بولے بھائی اس نے لیا، اس نے لیا. وہ آیا پولیس والے کے ساتھ مماری کیا ہے. اس نے بولا کہ بھائی بات اس طرح، ہم نے وہ 6 موبائل تے 2 لاکھ ایرانی تے 10,000 روپے اس کو دیا گاڑی والا کو. بولے ہم نے تو گاڑی والا نہیں دیکھا ہے. وہ گاڑی والا لے گیا وہ پیسے. 20,000 پولیس والا نے لیے، 30,000 چلے گیا، 38,000 روپے ان لوگوں نے دیے. پھر اس نے بولا کہ خیر ہے 38 چھوڑو، 20,000 بھی اس نے لیا ہے. جس نے گاڑی والا نے موبائل لے کے گیا تھے، پیسے لے کے. تو گاڑی والا لیکن اس بندے کا نہیں تھا؟ تھا. یہ ملے ہوئے تھے سارے؟ سب چور ہیں. مطلب آپ کا پیٹ سے جو بچت کر رہے تھے، آپ کے جیب کے ساتھ کدھر گزارا کرتے ہیں سب. تو وہاں سے پھر آیا، پھر دوسرا گاڑی ہے، اس گاڑی میں بٹھایا ہے. جب وہاں پہنچا، ایران کا بارڈر پہ پہنچا، شام کا ٹائم تھا، جماعت ہوا تھا. یہ دوبارہ دوسرا گاڑی میں جب بیٹھ گیا، اس نے بولا کہ بھئی یہ سامنے جو ہے یہ ایران کا بارڈر ہے، ہم صبح ابھی بارڈر بند ہے تو ہم صبح نکلیں گے. یہ سامنے لیٹ نظر آ رہا تھا. پھر ان کو ہم نے بولا کہ بھئی روٹی موٹی. بولتے بھئی پیسے اپنا دے دو، ادھر روٹی نہیں ملتا ہے. نہ دوپہر کو کھایا تھا روٹی، صبح چائے پیا تھا، دوپہر کو بھی نہیں گیا، شام کو. پھر ہم نے ان لڑکوں کو بولا کہ کیا کرنے. بولتے آپ کو مرضی ہے. یہ 7 دکان تھا، ادھر سے ہم نے چاول لیے تھے، گھی لیے، تھوڑا اچار لیے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، وہ اچار بھی گھر میں رکھے، گھی بھی رکھے، صرف جو چاول لایا پانی میں وہ ابلا ہوا تھا. مطلب جو چیز آپ لیتے ان سے بھی وہ لوگ بچت کر رہے. وہ گھی ان لوگوں نے رکھ کے پانی میں وہ چاول ابالا ہوا تھا. پھر ہم لوگوں نے یہ امچورا نہیں ہوتے جو نمک کی طرح ہوتے، یہ پھر 7 دکان سے ہم نے لیے تھے، چاول کے اوپر ڈالے. پھر وہاں سے جب صبح تھا سر، ہم لوگوں کو بولے کہ یہ سامنے جو ہے یہ لڑکا آپ کے ساتھ جائے گا، ہم بارڈر سے گیٹ پہ آئے گا تو آپ لوگ یہ، ہم لوگوں نے وہ جال میں سوراخ کیا تھا کہ آپ لوگ یہ جال پہ نکلو. ہم لوگ سر وہ جال میں نکلے تھے، گاڑی اس پاس سے آیا، ادھر سے بارڈر پہ آئے، اس پاس سے پھر مطلب یہ کوئی فینس وغیرہ لگا ہوا تھا، دروازہ بڑا لگا ہوا تھا؟ نہیں کوئی دروازہ تو گیٹ بارڈر تھا سر. تو آپ اس کی بالکل کہیں اور سے؟ نہیں ہم اور سائڈ سے گئے. ابھی گاڑی جو دروازہ تھا گیٹ تھا اس میں اندر چلا گیا، ہم لوگوں کو بہت دور اتارا. صحیح. ان لوگوں نے وہ جال میں جو تھا تو وہاں کوئی سیکیورٹی والا نہیں کھڑا؟ نہیں کچھ بھی نہیں تھا. وہ جال تو اس جال میں ان لوگوں نے سوراخ کیا تھا، ان کو تو راستے معلوم تھا، ان کو تو یہی کاروبار ہے. پھر ادھر بڑا کڈا نکالا ہوا تھا ان لوگوں نے. وہ جال ہم نے توڑا، ہم اندر چلا گیا، اس کڈے میں بیٹھ گیا. اس پاس سے گاڑی ہے تو گاڑی میں بیٹھ گیا. جب وہاں سے گئے سر، وہ ایک راستہ اس طرح ہے کہ ادھر دوسرا گاڑی نہیں جا سکتے. یہ ان کا اپنا ڈاٹسن ہوتا ہے، یہ پیک اپ نہیں ہے، وہ اس جگہ کا اپنا پیک اپ ہوتا ہے. تو جو ہمارے ساتھ تو ڈاٹسن والا کا چکبر جو ایجنٹ تھا، ان کو رابلت بولتا ہے. اس نے بولا کہ بھئی آپ لوگ اگر پارسی آتا ہے ٹھیک ہے، اگر پارسی زبان نہیں آتا ہے تو یہ سمجھو کہ آپ کو اردو بالکل نہیں بولنا ہے. ہم نے بولا بھئی وجہ کیا ہے؟ بولتے بس آپ کو اردو نہیں بولنا ہے. اگر اردو بتایا، اگر اردو کا ایک لفظ بھی آپ لوگوں نے بولے بھئی مسئلہ ہو جائے کاٹنا ہوگا. وہاں بھی جب ہم گئے، ہم نے وہ سر پہ چادر رکھا ہوا تھا، لوگ آتا جاتا ہے،
وہ تجارت کا سسٹم ہے ان لوگوں کا. تو اس لڑکے کو پکڑے بولتے ہیں کہاں سے آئے, یہ چپ ہوئے. ان بیچارے کو تو زبان نہیں آ رہا تھا. اور وہ فارسی میں پوچھ رہا؟ جی وہ اپنا زبان میں پوچھ رہا تھا. تھے ان سے پوچھے کہ کہاں سے آئے, یہ چپ ہوئے. بولتے اردو آتا ہے. بولتے ہاں تھوڑا تھوڑا آتا ہے. ان کو 2-3 لت مارے, سیٹ بھی کیا, مکے مارے, لت مارے, بندوق کے ساتھ مارے اس کو. بولتے اور کتنا لڑکے ہیں آپ کے ساتھ؟ بولتے ہم 14 لڑکے ہیں. اچھا یہ کامران نے بتا دیا اس کو؟ جی ہم 14 لڑکے تھے, 12 آگے گئے ہوئے, 2 ہم رہ گئے. ان لوگوں کے پاس اونچا سا موٹر سائیکل جس طرح فلموں میں نہیں ہوتے, یہ موٹر بائک تھا اس کے ساتھ. یہ بائک پہ آ گیا تھے, گالی شالی کی. ہم لوگ کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا. بولتے آگے ہوں. ہم آگے چلے گئے تھے. ان کو پشتو نہیں آ رہا تھا, اردو ہم نہیں بول سکتا تھا. ان سے تو پوچھے, بولتے اس طرح مارے. ان کو اردو نہیں پشتو نہیں آ رہا تھا, ہم کو ایرانی زبان نہیں آ رہا تھا, فارسی نہیں آ رہا تھا, اردو بتا نہیں سکتا تھا. تو پھر ایک پٹھان کو بلایا, بولتے پٹھان ادھر آؤ. جب آگے بولتے یہ کیا بول رہے ہیں؟ ہم سے پوچھے کہ کہاں سے آئے؟ ہم نے بولے بھائی سیدھا ہے, ہم بلوچستان سے آئے, کوئٹے سے آئے. بولتے کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے بولے جھوٹ نہیں بول رہے بھائی, ہم ایران میں نہیں ٹھہرتا ہے, ہم جاتے آگے ترکی جا رہا ہے, ترکی جا رہے تھے. اس نے یہ بتایا کہ آپ تو اس راستوں پہ آپ ترکی جا رہے ہیں. ہم نے بولے جی بالکل ترکی جا رہے ہیں. بولتے آپ کو ہم جیل میں ڈالے گا اور آپ غلط طریقے پہ جا رہے ہیں. ہم نے بولے بھائی جیل میں ڈالنا ہے, جدھر بھی ڈالنا ہے, جانا تو ویسے بھی جانا ہے. اس نے بولے کیوں جا رہے ہیں؟ ہم نے بولے بھائی اس لیے جا رہے ہیں, کسی نے گائے بکری بیچے, کسی نے موٹر سائیکل بیچے, کہ کوئی حد پہ جا رہا ہے, کسی اور کے پیسوں پہ جا رہا ہے, مجبوری سے جا رہے. ترکی میں یہ کتنا کمایا گیا؟ یہ 25-30 ہزار سے زیادہ نہیں کما سکتے سر. اس نے بولے کہ چلو آپ لوگ تو ویسے بھی ہے, ابھی ہم لوگ نہیں چھوڑ سکتے آپ کو, کیونکہ اوپر افسران کھڑے, یہ افسروں نے دیکھے نہیں چھوڑ سکتے. پھر ان لوگوں نے کیا کیا سر, اور ڈاٹسن والا کو بتایا جو پٹھان تھا, جو ہمارا تھا, وہ تو آگے کھڑا ہے, ڈر کی وجہ سے نہیں آ سکتے. ان کو بولے کہ ان کو واپس اتارو, اور جو راستے یہ چڑھائی جو نیچے آخری کونے ادھر اتار لو, پہاڑ کے پیچھے راستہ گیا ہوا ہے, یہ اچھا ہم کر سکتے ہیں. اس گاڑی والا جو پٹھان تھا اس نے ادھر اتارے, وہ چلے گئے. بولتے ہیں 2-3-4 بندے جاؤ. ہم 7 بندے گئے. ہم نے بولے 7 ایک دفعہ جاؤ, 7 دوسرے دفعہ جاؤ, مگر صبر کرو, پہلے یہ گھر مکان ہے. صحیح. وہاں سے سر جب ہم روانہ ہوئے, یہ 7 لڑکے جو تھا یہ ہم نے آگے بھیج دیے, ہم 7 پیچھے تھا. یہ جو 5 جو تھا لاہور کا تھا, اور 2 ہم تھے, ایک ہم تھے, ایک دوسرا لڑکا تھا. یہ 7 لڑکے ہم پیچھے رہ گئے, جو 7 لڑکے تھے ہم نے آگے بھیج دیے. ان لوگوں نے کیا کیا سر, یہ راستہ جو تھا ٹوٹل آدھے گھنٹے کا راستہ تھا. یہ راستہ یوں جا رہا تھا تو یوں چک پوس کے پیچھے جو تھا چوڑے کے پیچھے واپس مڑ رہا تھا. ہم لوگوں نے راستہ بھولے, ہم نے سیدھا راستہ پکڑے. ہم آگے گئے تھے, نہ ہمارے ساتھ پانی تھا. کتنا تقریباً یہ 9 بجے کا ٹائم تھا, تقریباً 11:15 کا ٹائم ہوا ہے, صبح 9 بجے صبح. تو پانی ختم ہوئے. سامنے کھجور کا درخت نہ آیا نظر. ہم نے بولے کہ بھئی اور کچھ بھی نہ ہو تو کھجور کا درخت ہے, کچھ نہ کچھ پانی ہوگا. تو ادھر ہم پہنچے, ادھر چشمہ تھا, پانی کا چشمہ تھا. ہم لوگوں نے اس میں سیر رکھے, پیے. خالی بوتل تو ہاتھ میں تھا, بوتلیں بھروائے. جب آگے چلا گیا, راستہ بھٹک گیا ہے, ابھی واپس جانا ہے. اور وہاں کوئی آس پاس کوئی بندہ نہیں, نہ کوئی بندہ, نہ کوئی چڑیا. سر وہاں پہ اس طرح کہ اس پہاڑی بھی ایسا ہے کہ ادھر سبز درخت نہیں ہوتا ہے, نہ سبز کوئی پودا ہوتا ہے, وہ چٹیل صرف پتھر ہی پتھر ہوتے ہیں, اور سکا گھاس میں وہاں پہ نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ تو تربوز کا پلا ہمارے ساتھ جیب میں تھا. تو تقریباً تھوڑا سا آگے گیا, ایک بابا نظر آیا ہے, ایک بزرگ تھا. لیکن یہ بنتا ایران کا حصہ ہی ہے؟ جی ایران ہے, یا یہ دونوں کے درمیان ہی ہے اس ابھی؟ کو سر بولتے ہیں مشکل پہاڑ بولتے ہیں. یہ مشکل, اس میں 18 گھنٹے سفر ہوتا ہے پیادل. صحیح. یہ اس طرح پہاڑی ہوتے سر. اب یہ ایک پہ چڑھ جاؤ نا, آپ یہی سوچیں گے کہ یار نیچے ایک اور میدان ہے, ابھی اس پہ چڑھ جاؤ, دوسرا اس کے پیچھے اسی طرح ہوگا. صحیح. اسی طرح پہاڑی ایک جیسا پہاڑی چڑھتا رہے, اترنا چڑھنا اترنا چڑھنا. تو وہاں پہ ایک بابا نظر آیا, وہ بھی ایرانی تھا؟ ایرانی تھا. تو ہم نے اس کو سلام کیا. ہم نے بولا جی صاحب, وہ چوڑی کو جو ہے, یہ چپوس کو یا چوڑی کو وہ بازگا بولتا ہے. ہم نے توڑ ان لوگوں سے سنا تھا.
ہم نے بولے حاجی صاحب سڑک تھا لیکن اور تو اتنا سڑک اور یہ حاجی صاحب یہی سمجھ آ رہا تھا. وہ بلوچی تھا, ایران میں رہتا تھا, بلوچستان کا تھا. اس نے بولے آپ لوگوں نے تو راستہ بہت دور چھوڑا ہے, آپ لوگوں نے تو راستہ بہت دور چھوڑا ہے. تو اس نے بولے آ جاؤ. یہ لڑکوں نے بولے کہ بھئی یہ چور ہے. راستے پہ زیادہ مسئلے اس طرح ہے کہ سر چور پڑ جاتا ہے, وہ آپ کو بٹھا دیتے ہیں, آپ کا پچھلے بیک گراؤنڈ تو وہ نہیں دیکھتے کہ بھئی ان کے پاس ہے یا نہیں ہے, وہ ادھر ہی جان سے بھی مار دیتے ہیں اگر پیسے نہیں بھیجتے. بولتے کہ 20 لاکھ بھیجو, 30 لاکھ بھیجو, 50 لاکھ بھیجو. لڑکوں نے بولے جو ہمارے ساتھ لاہور کا تھا, اس نے بولے کہ بھئی یہ بندہ میرے خیال ہے چور ہے. ہم نے بولے موت سے تو چور اچھا ہے. وہ بابا جی جو ہے جی موت سے تو چور اچھا ہے, زندہ تو رکھے گا. ابھی پیادل واپس جانا ہے, کھانا نہیں ہے, پانی نہیں ہے, واپس بھی نہیں جا سکتے کیونکہ واپس کا راستہ تو ہم لوگوں نے دیکھا تھا, آگے راستہ معلوم نہیں ہے. سر 12 ہو گئے اور آپ کی گاڑی تو ادھر ہی کھڑا ہوا ہے. گاڑی تو اسی جگہ پہ کھڑا ہے. اس بابا نے بولا کہ آ جاؤ ہمارے پیچھے, صرف اشاروں پہ سمجھ آ رہا تھا. آگے گیا جو ہمارے ساتھ لاہور کا لڑکا تھا, اس بیچارے کو گرمی لگ گیا ہے, نہ پانی ہے نہ روٹی ہے. اس کو 1 سال سے پکڑے بابا نے. ایک بابا کھینچ رہے ہیں, جب اوپر پہاڑی کا سر پہ چڑھا ہے, ادھر اس طرح پتھر تھا سر 2, اس طرح اسی طرح 2 پتھر تھے. ایک پتھر پہ ہم نے تکیہ لگایا, ایک پتھر کو یہ جو طارق تھا اس کو لیٹایا. 2 سیکنڈ میں اس کے بھی آ کے بند ہوئے, ہمارے بھی بند ہو گئے. جب تھوڑی دیر بعد اٹھا ہے, یہ بھی سویا تھا, ہم بھی سویا تھا. جب آ گیا اس بابا نے ایک پانی سلایا, اس طرح پانی تھا, یہ پتے جو ہے یہ صاف ہے, بالکل سبز سا پانی تھا. پتہ نہیں کوئی سال کا ادھر کھڑا تھا, 2 سال کا پانی تھا, ایک جگہ پہ بارش کا پانی تھا. وہ لے توڑا اس کو پلایا, اس طرح لگتا ہے جس طرح زہر تھا. پھر ہم نے وہ تربوز کا وہ چھلکا نکالا ہے, تھوڑا اس کو دیے, تھوڑا ہم نے کھایا. یہ لڑکے جو تھا بھاگے تو چلا گیا, تھوڑا اس نے کہا تھوڑا ہم نے کہا. آپ یقین کرو سر کہ اس چھلکے نے اتنا ذائقہ دیے ہوئے جس طرح آدمی ایک چھوٹا بکری کھاتا ہے, چھوٹا بکری کا گوشت کھا لیتا ہے, یا مثال سجی کھا لیتا ہے, یا مچھلی کھا لیتا ہے, ایک بھوک کی وجہ سے. پھر وہاں سے جب نیچے ہم لوگ گئے, پھر وہ لڑکے باغ کیا ہے, بولتے ہیں ایک بول رہے کہ ہم کو دے دو, دوسرا بول رہے کہ ہم کو دے دو. وہاں پہ پھر جب نیچے ہم پہنچے, سامنے تو گھر نظر آئے. جب دیکھے جس گاڑی والا نے ہم کو لے کے گئے وہی گاڑی بھی نیچے کھڑا ہے. ان لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ بندے گم ہوئے تھے, اسی راستے پہ نکلے آئے گا. تقریباً 4:30 بجے کا ٹائم تھا جب ہم لوگ نیچے پہنچے, شام کے 4:30 بجے. اور آپ لوگ 9 بجے صبح تقریباً. جی 4:30 بجے جب نیچے پہنچے, وہاں پہ ایک پانی کا ٹویل تھا, تو ہم نے بھی سر اس میں رکھے, اس نے بھی رکھے, پانی خوب کی پیے. پھر وہ بابا اپنا گھر پہ لے گئے. جو باقی لڑکے تھا وہ بھی اسی گھر میں, ساتھ دوسرا گھر تھا. وہ بابا اپنا گھر پہ لے کے گیا. ادھر ایک گلاس نہیں ہے, گلاس جو چھوٹا پھر ان سے ان لوگوں نے جوس نکالا ہے, بولتے ان کو گرمی لگا ہوا یہ پیو. پھر وہاں سے سر جب وہ لڑکا صحیح ٹھیک ٹھاک ہوا ہے, ہمارا پاؤں اس نے چوما ہے, پاؤں پہ سر رکھے. ہم نے بولے کیا کر رہے بھائی؟ بولتے آپ ہمارا بھائی بھی ہے, باپ بھی ہے, ماں بھی ہے, سب کچھ ہے. ہم نے بولے نہیں بھائی, یہ جو آپ کے ساتھ ہوئے یہ ہمارا ساتھ بھی ہو سکتا تھا, مگر نہیں. ہم کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں گے تو تب ہم جائیں گے آگے. کندھے کے ساتھ کندھا نہ ملائے تو نہیں جا سکتے. یہ بات غلط ہے. یہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے یہ ہمارا ساتھ بھی ہو سکتا تھا, تو آپ تو ہم کو چھوڑ رہا تھا. بولتے اگر سر بھی جائے تو تب آپ ہم کو نہیں چھوڑے گا, آپ کو نہیں چھوڑے گا. تو پھر وہ لڑکے سب واپس کٹ ہوئے ادھر. وہاں سے شام کو پھر روانہ ہوئے. اور گاڑی والا وہاں کھڑا ہوا تھا؟ جی گاڑی والا وہاں پہ کھڑے. وہاں روٹی شوٹی کھلائے, تھوڑا پیاز لائے, تھوڑا روٹی لائے, وہ کھلائے تھے. شام کے ٹائم پہ تقریباً کچھ 9-10 کے ٹائم پہ پھر روانہ کیا وہاں سے. شام کو رات کو 9-10 بجے پھر روانہ کیا. لیکن یہ ابھی آپ ایران کے بارڈر کے اندر ہیں؟ نہیں, بارڈر کراس کیا سر. ٹھیک ہے. یہ ایران میں اندر ابھی جا رہے. ایران کا پہلا شہر ہے سراوان آتا ہے. آپ لوگ اوپر جا رہے تھے؟ جی. تو آپ تھے ایران میں داخل ہو کے وہ چوکی اوپر تھی؟ جی. تو وہاں سے پھر آپ اندر ہی, مطلب ایران کے اندر ہی تھے؟ جی. ٹھیک ہے. وہ بابا ہمارے ساتھ اس نے 4.5 گھنٹے سفر کیے, ہم کو راستہ اس نے دکھایا.
پیدل. پیدل اس پہاڑ میں. اللہ جانے وہ بابا وہاں پہ کیا کر رہا تھا. آپ نے پوچھا نہیں اس سے کہ نہ پوچھے نہ سمجھ نہیں آ رہا تھا سر کیسے اسے. عمر کتنے تھا ان کا؟ ان کا تقریباً عمر 60-65 سال اس کو عمر تھا. ماشاء اللہ ہمارا لڑکے سب لڑکے تھا. وہ عادی تھا اس پہاڑ کا, وہ سب سے آگے جا رہا تھا. اور وہاں ظاہر ہے وہ مطلب فرشتہ آپ کے لیے اللہ نے فرشتہ لایا. دوسرا ایک جگہ پہ لڑکوں کو پیاس لگے, اس نے ایک بوتل نکالے, وہ برف تھا, بوتل پانی نہیں تھا برف تھا. ہم نے اس کو پوچھا بابا یہ بوتل کہاں سے لائے؟ بولتے آپ لوگ صرف پیو, پوچھو نہیں. اور آپ لوگوں کو خود بھی سمجھ نہیں ہے کہ وہ وہاں کر کیا رہے تھے, کوئی کام کے لیے کیا ہوا تھا؟ نہیں, کوئی سمجھ کوئی چیز ہی نہیں تھا, نہ کوئی مثال پہاڑ تھا. جب یہ بابا بیٹھا ہوا ہے, کوئی شے نہیں ہے, بابا بیٹھا ہوا ہے, ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے اوپر ڈالے ہوئے, تکیے لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. نہ کوئی گھر ہے, نہ کوئی, وہ چڑیا بھی نہیں تھا وہاں پہ. جب وہاں سے گئے 9-10 بجے وہاں سے شام کو روانہ کیا رات کو. ایران سے راوان خار پہ تقریباً 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا جب وہاں پہ پہلا شہر پہ ہم پہنچے. سو رستے میں جب آپ وہاں سے نکلے ہیں تو پھر کسی پولیس والے نے یا کسی نے نہیں سر وہ ان لوگوں کا یہی سسٹم ہے, ان کو راستے معلوم ہوتا ہے. ابھی یہ مین روڈ پہ نہیں جاتا ہے, ابھی یہ سیدھا راستہ ہے, سیدھا راستے پہ نہیں جاتا ہے. سو اندر سے گھوم کے جی ابھی ہم لوگ آئے ہوئے ہیں اس راستے پہ, مین روڈ پہ آئے ہوئے ہیں. یہ اس طرح مثال وہ پچھلے راستے پچھلے سائڈ گھر کے پیچھے سائڈ پہ آ جاتا ہے, اسی طرح کر رہے. ابھی کوئی پہاڑ کے اوپر راستہ, ان لوگوں کو پتہ ہے پہاڑ کے اوپر راستہ بنایا ہے, کسی جنگل میں راستہ گیا ہوا ہے. ابھی مثال یہ راستہ گیا ہوا ہے, مین روڈ ہے, ادھر پولیس ہے, آپ کو ادھر ہی اتار دیتے ہیں, آپ کو بول رہے کہ آپ پیدل گاڑی کا راستہ نہیں, پیدل جاؤ, ہم سیدھا جا رہے ہیں. ان لوگوں کے پاس یہ ریکارڈ ہوتا ہے, پاکستانی بھی ہوتا ہے, ایرانی بھی ہوتا ہے. اور یہ ہوتے سارے پاکستانی لوگ ہی ہیں؟ نہیں جی, اس میں ایرانی, بلوچی اور ایرانی, ان لوگوں نے آپس میں رشتے کیے ہوئے ہیں. صحیح رشتے کیے ہوئے, ان کے پاس پاکستانی ریکارڈ بھی ان لوگوں نے بنایا تھے, ایرانی بھی بنایا ہے. ان کے پاس دونوں ریکارڈ ہوتا ہے, ادھر کا نیشنلٹی بھی ہے تو ادھر کا بھی ہے. سو ابھی آپ ایران کے پہلے شہر میں پہنچ گئے ہیں, اب آپ جا رہے ہیں, سو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اور اس طرح ہوا ہے سر کہ ایران کے پہلے شہر پہ ہم پہنچے سراوان میں. اور آپ ابھی اللیگل ہیں؟ جی ذرا آپ کے پاس نہ کوئی کاغذ ہے نہ کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب پہنچے تھے لیکن تھوڑا ڈر لگ رہا تھا کہ ڈر تو بہت لگتا تھا, کیونکہ سر جب ان لوگوں کو سسٹم, وہ شہر کے لوگ پھر بھی اچھے, وہاں کا جو سیڈ والا لوگ ہیں وہ کوئی نشہ بھی نہیں چھوڑتا ہے. اگر بچے ہو, مرد ہو, عورت ہو, سب نشے کرتے ہیں. جو یہ کام کرے یہ نشے کے بغیر نہیں کر سکتے. جو اس طرح اسمگلنگ انسانوں کا کر رہے ہیں, یہ نشے کے بغیر نہیں کر سکتے سر یہ لوگ. جب وہاں پہ ہم پہنچے تو ان لوگوں نے بتایا کہ آپ اس طرح کرو, 1 گھنٹے 2 گھنٹے ریسٹ کرو, تے کپڑے تبدیل کرو, جو یہ سادہ کپڑے یہ اتار لو, تے اپنا پینٹ شرٹ پہنو, تے پیسے دے دو, آپ کے لیے کوئی لیزر شیپ کرنا ہے, سب کچھ اپنا کپڑے وپڑے تبدیل کرو. تے ہم لوگوں نے کپڑے تبدیل کیے, بولتے ابھی یہ شہر ہے, یہ شہر ہے جس حالات سے آپ لوگ اس راستے پہ آیا, کیونکہ ظاہر گال ہے کہ مین روڈ پہ نہیں گانا, دور اور کچے راستے پہ پہاڑ پہ تھے. پھر ہم لوگوں نے کپڑے تبدیل کیے تھے, پینٹ شرٹ پہنے. پھر وہاں پہ ہم لوگوں کو 2 بندے پیچھے ڈگی میں پھر ڈالے, چھوٹا گاڑی میں. ہم آگے بیٹھ گئے, بولتے کہ آپ کا جان تھوڑا بڑے تھے, آپ ڈگی میں نہیں آ سکتے. ہم کو آگے بٹھایا. وہاں پہ اگر زیادہ تر لوگ جو ہے ایران میں بھی, وہاں پہ زیادہ تر افغانی بھی ادھر ہی رہتا ہے ایران میں. تو یہ جو تھا یہ پٹھان تھا جو ہمارا پیچھے آئے, سراوان شہر پہ آئے. ہم فریش ہوئے, مگر یہ ہمارے ساتھ پشتو نہیں بول رہا تھا, وہی زبان بولتا تھا. اور یہ ابھی دوسری گاڑی آ گئی ہے؟ جی ابھی وہ تو چلا گیا ہے. ان کا اپنا جگہ, مثال یہاں سے 26 نمبر تک ایک بندے کا ٹارگیٹ ہوتا ہے, ادھر لے کے جانا. 26 سے پھر آگے ترنول تک ہوتے ہیں, ترنول سے آگے سنجانی تک دوسرا ہوتا ہے, سنجانی سے آگے ٹکسلا, اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ. پھر وہاں سے جب لے کے گیا چھوٹا گاڑی میں, شہر میں اندر لے کے گیا, ہم کو لے کے گیا دوسرے جگہ پہ. وہاں پہ ان کا اپنا گھر تھا, بچے تھا, 3 منزل تھا. 3 منزل میں ادھر, اچھا وہ اپنے گھر میں ہی اس نے آپ کو بٹھایا؟ جی اپنا گھر میں رکھے.
اس نے ایک بات بولا ہے، بعد میں تھوڑا تھوڑا پشتو اس نے شروع کیا. ہم نے بولا جب پشتو آ رہا ہے بھئی ہمارے ساتھ یہ زبان کیوں بول رہے؟ بولتے ہم اس لیے نہیں بول رہے کہ آپ مسافر لوگ تنگ کر رہے. اس نے بولا کہ بھئی نیچے اترنا نہیں ہے، گھر ہے ہمارا، خیال کرنا ہے. پھر ادھر ہم مسافر اور بھی آئے زیادہ ہو گیا. اور کتنے دن آپ ادھر رہے پھر؟ ادھر تقریباً ہم لوگ 7-8 دن ادھر رہے. اس نے بولے آگے راستے خراب. سو لیکن آپ ادھر 7-8 دن میں کرتے کیا تھے؟ کچھ بھی مطلب نہیں، صبح بس اٹھتے پھر اس کے بعد ادھر اوپر ہی یا کہیں باہر نکلتے؟ نہیں باہر چھوڑتا نہیں تھا، کیونکہ ہم لوگوں کا ظاہر پتہ لگتا تھا کہ بھئی یہ لوگ باہر کا رہنے والے. سو لیکن ایک مطلب پورا دن کرتے کیا تھے 24 گھنٹے؟ پورا دن بس یہی کھاتا تھا، ادھر ہی اپنا آپس میں گپ شپ لگا دیتا تھا، کیونکہ جو ہمارا ضرورت کا سہولت تھا ادھر مل جاتا تھا نا، کہ باہر جانے کا ضرورت ہی نہیں تھا. باقی زیادہ تر ہم لوگوں سے وہ لوگ زیادہ ڈرتے، زیادہ اس لیے ڈرتے، ہم لوگوں کو اگر پکڑے تو ڈپورٹ کر رہے. ان لوگوں کا 1 سال ضمانت نہیں ہوتا ہے. جو ان لوگوں کا گھر ہے وہ بھی سرکاری ہو جاتے ہیں، جو گڈی ہے وہ بھی سرکاری ہو جاتے ہیں. ہم سے زیادہ تر وہ لوگ ڈرتے ہیں، مگر ان لوگوں لیکن کو وہ کام پھر بھی یہی کرتا ہے. یہی کرتا ہے. پھر اس نے اس طرح کیا کہ جو بچے اور عورتوں کا سسٹم جو تھا وہ نکالے، دوسرا گھر تو ادھر لے کے گئے. پھر مسافر زیادہ ہو گئے، پھر اس کو نیچے چھت میں بھی بٹھائے. پھر بعد میں اس نے بولا کہ 7 دن بعد اس نے بولا کہ بھئی ابھی راستے تھوڑا آسان ہوئے، آپ کے پیچھے گاڑی آ رہا ہے تو آپ لوگ اپنا تیاری کرو، کپڑے تبدیل کرو، فریش ہو جاؤ. وہاں سے سر پھر روانہ ہوا ہے. وہاں سے دوسرا گاڑی میں روانہ ہوا ہے. تقریباً صبح کا ٹائم تھا، روانہ ہوئے ادھر. تقریباً دوپہر کو پہنچا ہے 3-3:30 بجے. پھر ادھر پہنچا ہے، ادھر ایک گھر میں رکھے. پھر وہاں سے اٹھایا 3-3:30 بجے، پھر اٹھایا، پھر لے کے گیا، روانہ ہوا ہے. وہاں سے ہم چلے گئے کرمان چلے گئے. یہ کتنا دور تھا وہاں سے؟ یہ دوسرا شہر ہے ایران کا. یہ تقریباً کم سے کم 24 گھنٹے کا راستہ تھا آپس میں. صحیح، 24 گھنٹے گاڑی پہ؟ جی گاڑی پہ. پھر وہاں سے روانہ ہوا ہے، کرمان چلا گیا. کرمان میں جب چلا گیا، ہم سے کچھ لڑکے جو ہمارا دوست تھا 4-5 دن پہلے گیا تھا. پھر ان لوگوں کو اس طرح کہ وہ عورت بھی نشہ کرتا ہے، جدھر ایران جو ادھر رہتا تھا وہ لوگ عورتوں بھی نشہ کرتا تھا، یہ دوسرا مرد بھی نشہ کرتا تھا. جو بچے تھے ان کا بھی وہی حساب تھا. جب ہم ادھر چلے گئے، ان لوگوں کے گھر میں ایک بڑا سا باغیچہ تھا، جو پستہ اور انار کا باغیچہ تھا. 1-2 کمرے تو اس گھر میں ایک بڑا سا باغیچہ رکھا ہے. اس باغیچے میں مسافروں کو بٹھا دیتا تھا. اس گھر میں اندر ان لوگوں نے ایک چھوٹا سا کوکا کولا تھا، کیبن نہیں ہے، تو یہ کریانے کا سامان، بسکٹ اور بوتل، سگریٹ، یہ چیزیں، نسوار یہ چیزیں رکھا ہوا تھا. تو ہم لوگ جب وہاں پہ گیا، جو ہمارا پہلا جو دوست 5 لڑکے 4-5 دن پہلے ہم سے گیا تھا، پھر وہاں پہ ان لوگوں کو مثال کوئی آگے کوئی پیچھے ایک جگہ پہ ان کا اپنا ٹھکانہ ہوتا ہے، اکٹھا کر لیتے. تو ان لوگوں نے جب دیکھے تو بہت خوش ہوئے، پشاور والا ناچ پڑے. تو ہم نے پوچھا کیا یہ صاحب؟ بول دیے جتنا گھر ہے ان لوگوں نے بہت مارا بھی ہے ہم لوگوں کو. ایک لڑکے کا بازو توڑے ان لوگوں نے، کسی کا سر توڑے. پھر شام کو 10 بجے ان لوگوں نے کنٹینر لایا. کنٹینر جب لائے تھے اور بھی لڑکے آ گیا، 150 بندے ہم ادھر کٹ ہوئے. اس نے جب 10 بجے رات کو 10 بجے کنٹینر لائے، بولتے کہ چڑھو، کھڑا ہو جاؤ کنٹینر میں. صحیح زور دکا مار کے 150 بندے ایک کنٹینر میں بٹھایا. جب اس میں سر ہم لوگ بیٹھ گئے تھے، آگے پھر ایک جگہ پہ لے کے گئے، صبح ٹائم وہاں پہ اتارا ہے. پھر آگے سے دوسرا گاڑی ہے وہاں پہ لے کے گئے. بعد میں ہم لوگوں کو راستے کا پتہ نہیں چلے، کیونکہ وہ کنٹینر ہی بند تھا. ان سے پوچھنا تھا کہ بھئی یہ کون سا جگہ ہے، وہ بتا نہیں تھا، خود بھی ڈرتا تھا. اور کتنا گھنٹے تقریباً آپ لوگ اس کنٹینر میں رہے؟ اس کنٹینر میں تقریباً 10 بجے ہم روانہ ہوئے، صبح 4-5 بجے تک ادھر اس کنٹینر میں تھا. اور وہ چلی جا رہا ہے، بس چلی جا رہا تھا. زیادہ تر جس جگہ میں ابھی سر جس طرح یہ لیٹ لگا ہوا ہے، ان لوگوں نے کیا کیا ہے، اسی طرح اوپر ایک یہ لوہے کا گارڈر نہیں ہے، اسی طرح روڈ کے اوپر رکھ کے پھر اس میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں. ابھی مثال یہ گاڑی جا رہا ہے، یہ اس کے اوپر جب گزرتا ہے ان کو پتہ لگتا ہے کہ اس میں کتنا بندے ہے، ایک گاڑی میں کتنا بندہ ہے.
پھر یہ لوگ یہ راستہ چھوڑتا تھا، ابھی آدھے گھنٹے کا راستہ تھا تو یہ لوگ 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے صحیح دوسرے راستے پہ نکل جانا تھا. وہ آدھے گھنٹے کا راستہ 4-5 گھنٹے میں وہ کراس کر رہا تھا. وجہ یہ ہے کہ تاکہ یہ کیمرے اس کو نہ لے، اگر کیمرے اس کو مارے تو پھر پتہ لگ جائے. پھر وہاں سے سر چلے گئے، ہم کو لے کے گئے وان بارڈر پہ جو ترکی اور ایران کا بارڈر ہے. وہاں پہ سر ہم 800 بندے ہو گئے. 800 بندے ہو گئے. سو مطلب اور کنٹینر بھی آئے ہوئے تھے اور سارے ملا کے کوئی پیادل آیا ہے، کوئی زیادہ تر لوگ ایسے کہ وہ ویزے پہ گئے ہوئے ایران پہ، جو ایران کا پائیتخت ہے یہ کیا نام ہے اس کا، نام بھول گیا، تہران. زیادہ تر لوگ جو ہے ویزے پہ گئے ہوئے تہران پہ. تہران ان کا پائیتخت ہے، وہاں پہ گئے ہوئے ویزے پہ گئے ہوئے. زیادہ تر لوگ ویزا کر کے گئے ہوئے ہیں، جہاز میں گئے ہوئے یا مثال بس میں گئے ہوئے، اس طرح گئے ہوئے. یہ لوگ بھی وہاں پہ پھر کٹھا ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو تو ویزا لگا ہوا ایران کا، پھر وہ غلط طریقے پہ اسی طرح جا رہا ہے. جی وہاں پہ ہم 800 بندے ہو گئے. 800 ہو گیا. پھر ادھر جو ترکی کا پولیس ہے کردی، پھر کردی نہیں پکڑے، ان سے سامان بھی لیے، ان کا پینٹ شرٹ بھی اتارے، سب کچھ لیے اس سے. صرف وہ نیچے انڈر ویئر جو تھا وہ ان لوگوں کو چھوڑے. پھر ان لوگوں نے مار کے واپس ایران کی پولیس کو حوالے کیا. ان لوگوں نے کیا کیا نہیں، لیکن انہوں نے پکڑا آپ کو کیسے ہے؟ وہ بارڈر ہے سر، ابھی یہ ترکی اور ایران کا بارڈر ہے. وہ ہوتے ان لوگوں نے پھر کیا کیا، اس بارڈر پہ ان لوگوں نے ایک یہ چوہوں کی طرح، یہ چوہے سوراخیں نہیں نکالتے، اس طرح ایک سوراخ ان لوگوں نے نکالے. اب یہ سامنے پولیس آ جاتا ہے، آپ کو بولتے کہ جاؤ آگے، جا کے بس صرف وہ سوراخ میں وڑتے اوپر سے گاز ڈال لیتا ہے. ان لوگوں نے اپنا چھپنے کا ٹھکانا ان کو معلوم ہے، مگر آپ کو نہیں بتا رہا ہے. نہ آپ کو یہ بتا دے کہ ہم آگے جائے گا، نہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم پیچھے جائے گا. ابھی مثال رات کو آپ کو ادھر لائے، آپ کو رات کو ادھر چھوڑ رہے ہیں، آپ کے ساتھ نہیں سوتا ہے، ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتا ہے، یہ جا کے دوسری جگہ پہ سوتا ہے. ان کا دوسرا اپنا ٹھکانہ ہوتا ہے، ادھر سو جاتا ہے یا ادھر رہ جاتا ہے دن کو رات کو جس ٹائم بھی ہو. یہ آپ کو اپنا ٹھکانہ نہیں بتاتا ہے، یہ ہر حال پہ نکل جاتا ہے. اگر گاڑی ان کے ساتھ ہوتا ہے تو گاڑی بھی بگا دیتا ہے، اگر خود بھی ہو تو خود بھی نکل جاتا ہے جس حالات پر. سو آپ کو پولیس نے پھر کیسے پکڑا؟ پولیس نے پکڑے، اور جس ٹائم ہم جال کراس کر رہا تھا یہ سب دیکھ رہا تھا، کچھ بھی نہیں بولا. جب سب اندر گئے ان کے پاس کتے بھی تھا، کتوں کی وجہ سے بھی ہم نہیں بھاگ سکتا تھا، بڑے بڑے کتے رکھے ہوا تھا. وہ بہت لمبا تھا، یہ کردی جو تھا وہ بہت لمبا تھا. ہم اگر ایک چھلانگ مارتا تھا 3 چھلانگ مارتا تھا، وہ ایک چھلانگ مار رہا تھا ہمارا برابر تھا. پھر ہم لوگوں کو وہاں پہ پکڑے، پھر ایران کا پولیس کا حوالے کیا. ایران پولیس نے ادھر پھر لائے واپس، ادھر سے تہران لایا، تہران سے پھر واپس ہم کو جہاز میں بھی نہیں لایا، پیادل لایا. پھر ان لوگوں نے واپس لایا وہاں پہ جدھر سے ہم روانہ ہوئے، جو پہلا شہر تھا، جو پہلا نہیں تھا، یہ دوسرا بمباسگاہ کے ساتھ جو تھا، بمباسگاہ بولتے ہیں، یہ تیسرا شہر پہ وہاں پہ لایا. وہاں پہ ان لوگوں نے ایک بڑا سا جیل رکھا ہے، ایک مثال ایک حال ہے اس طرح. ان کا ایک دروازہ ہے، ایسے جیل بھی نہیں ہے تاکہ ان کا اپنا ایک کمرہ ہو. نہیں ان میں 400 بندے ایک حال میں آتا ہے، 400 بندے. جب وہاں پہ ہم لوگ گئے، کچھ لوگ چلے گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ واپس آئے، کچھ دوبارہ چلے گیا ہے. مثال جو بھاگ گیا وہ دوبارہ گیا ہے. مثال یہاں پہ ہم جو اپنا 58 بندے، وہی 58 بندے وہ سارے ادھر، ہاں ادھر آ گیا. پھر اس طرح ہوا کہ ادھر ایک پولیس والا نے ایک لڑکے کا ہاتھ بھی توڑا ہے، کچھ ادھر وہ ایرانی نے مارا تھا. جس رات پہ پکڑے تھے وہ بندوق کے پکڑے اس طرح اوپر مارے، اس نے ہاتھ اس طرح کیا، ہاتھ ٹوٹ گیا اس کا. یہ جو لاہور کا تھا اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا. جب ادھر جیل پہ گیا، نہ ہم لوگوں کے پاس کوئی پٹی تھا، نہ کوئی دوائی تھا، نہ وہ لوگ کوئی غور کر رہے. مر گیا تھے ہاتھ پاؤں سے پکڑ رہے، باہر پھینکتا ہے. زندہ تھے جیل میں پھینکتا ہے. مر گئے تھے کسی گڈھے میں یا اچھا ہاں یہ نہیں کرتے. آپ کے سامنے کوئی بندہ کسی کی ڈیتھ وغیرہ ہو؟ بالکل. ایک لڑکا آیا وہ رو رہا تھا، ہم نے بولا کہ بھی کیوں رو رہے ہیں؟ بولتے ہمارے ساتھ بھائی تھا تھے، ہم کنٹینر میں بیٹھے ہوئے تھے، پولیس ہے، کنٹینر کا اگلا ٹھیر. سر ان کا روٹ ہے اس طرح جس طرح ہمارا یہ موٹر وے نہیں ہے، ان کا عام روٹ اس طرح ہے.
جو گاؤں کا روڈ ہوتا ہے ان کا عام روڈ اس طرح ہے، کیونکہ ان لوگوں کا جتنا مثال ایک بوتل جو ہوتا ہے یہ بھی باہر سے نہیں آتا ہے، وہ اپنے اراد میں خود بنا دیتا ہے. تو اس بندے نے کیا کہانی آپ کو بتائی؟ اس نے یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ ایک اپنا بھائی بھی تھا، پولیس آیا کنٹینر کو والا کوئی اشارہ دیا، کنٹینر 150-160 سپیڈ میں جا رہا تھا، تو کنٹینر والا نہیں رکا ہے، ایک ٹیر فائرنگ کیا، ایک ٹیر آگے ٹیر مارا ہے، تو پھر بھی نہیں رکا ہے، دوسرا ٹیر مارا ہے پھر بھی نہیں رکا ہے، تو آگے جا کے کنٹینر کلٹی ہو گیا، پورا کنٹینر کلٹی ہو گیا ہے. کوئی آگ لیا کنٹینر نے، ریڈیٹر کو گولی مارا ہے. ٹیر جب آگے گیا ہے وہ ٹیر کے اوپر گوشت نہیں، ٹیر نہیں تھا، ریم تھا، صرف ریم تھا. بولتے ہیں یہ ریم اس طرح لگے تھے، اس میں ہمارا بھائی تو پتہ ہی نہیں چلا ہے، زخمی ہوا ہے. تو زخمی کو ہاتھ پاؤں سے پکڑے پھینکے، ہاتھ پاؤں سے پکڑے پھینکے، تو ہم لوگوں کو گاڑی میں پھینکے، تو ہم لوگوں کو جیل میں لایا، اور جو ادھر تو اس کو ادھر ہی پھینک دیے، اور رو رہا تھا. جو ہمارا ساتھ ہے اس کا آرٹ ٹوٹا ہوا تھا. ہم نے بولے بھائی اس میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے، نہ آپ کا بس کا کام ہے، نہ ہمارا ہے، نہ کسی کا ہے. سو اس طرح کے کافی سارے واقعات تو آپ نے کیے. پھر جب آپ لوگ جیل میں اب آ گئے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ جیل میں اس طرح ہوا ہے سر، جب ان لوگوں نے جیل میں اندر ڈالا ہے ادھر، پھر ان لوگوں نے 10 انگلی لگایا ہے وہاں پہ. جو آدمی دوبارہ مثال پکڑے پہلے بھی کیا ہے، یا سال بعد یا 2 سال بعد، ادھر اس کا فنگر پرنٹ نکل جاتا تھا. اس کا اتنا دھلائی کرتا تھا کہ 4 پولیس تک جاتا تھا، اس کے اوپر مار کے تک جاتا تھا. تو جس لڑکے کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے وہ ہمارا ساتھ جو تھا، نہ کوئی پٹی نہ کوئی، اس کا ہاتھ ڈنگا ہوا ہے، ڈنگا ہو گیا تھے. ہم نے بولے بھائی اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس کا 2 لڑکوں نے پکڑے، ہم لوگوں نے تھوڑا سا ہاتھ اس کا کھینچے. پھر ہمارے ساتھ یہ کانے کا چینی تھا، چائے والا چینی تھا. پھر ایک رومال سا تھا اسی ایک کندھے پہ، وہ رومال اتارے. پھر ان لوگوں نے کیا کیا، جیل میں ایک کارٹن سا، اتنا کارٹن تھا، اس میں پنیر ہوتا تھا، پنیر بولتے ہیں اس کو. اتنا ڈبے تھا، ایک لڑکے کو دے رہا تھا، سکر روٹی تھی، پنیر دے رہا تھا. پھر اس کارٹن کو ہم لوگوں نے اتارے، چینی صحیح خوب حال کیا ہے، تو وہ کارٹن جو تھا اس کا ہاتھ سے لپیٹا ہے. پھر اس کے اوپر چینی ڈالا ہے. پھر وہ جو رومال تھا وہ چینی میں دبویا ہے، تو اس کو صحیح مضبوط لپیٹا ہے. صبح جب اٹھا ہے تو چینی جو تھا وہ سخت ہوا تھا، وہ چینی بالکل سخت ہوا تھا، جس طرح آدمی کا ہاتھ یا پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، ادھر پلستر باندھے. جب اب لوگ وہاں پہ جو ہاتھ شاد باندھے تو کچھ دن بعد اس کا انگلی حرکت شروع ہوئے. پھر ان لوگوں نے کیا کیا ہے، بول دے کل آپ لوگوں کو ہم ڈپورٹ کر لے گا. اس میں تقریباً گزرا ہے 11 دن جیل میں، 11 دن گزرے. پھر ان لوگوں نے اس طرح کیا کہ بولتے آپ لوگ 1.5 لاکھ تمن دے دو. 1.5 لاکھ تمن سر وہاں کا اس وقت 70,000، یہاں کا 1,000 روپے بنتا تھا. تو زیادہ تر کسی کے پاس نہیں تھا، ان کا مار رہا تھا، ان کا بہت بڑا بےعزتی کر رہا تھا، ان کا بےعزتی بھی کر رہا تھا، ان کو مار رہا تھا بھی. پھر 1.5 لاکھ تمن ہم لوگوں نے جس کے پاس تھا اس نے دیے، جس کے پاس نہیں تھا وہ دوستوں سے ادھار لیے کہ بھائی یہ لوگ بےعزتی کر رہے. ادھر ہی جس کے پاس پیسے تھے اسے وہاں سے ادھار لے. جی اس نے بولے کہ بھائی یہ لوگ بےعزتی کر رہے. جس کے پاس نہ ہو اس کا بڑا بےعزتی کر رہا تھا، اس کا کپڑے اتار دیتا، بڑا بےعزتی کر رہا تھا کہ بھائی آپ اس طرح کرو کہ ہم کو پیسے دے دو، یہ لوگ بےعزتی کرو. تو سب دوست تھا. پھر ہم لوگ ایک دوسرے سے لے لاتا کہ جس کے پاس نہیں تھا اس کو دینا تھا. اور پھر اس کے بعد اب آپ لوگ ڈیپورٹ ہوئے؟ جی ڈیپورٹ وہاں سے پھر روانہ ہوئے تھے، جیل سے نکالا ہے. پھر اگلے دوسری جگہ پہ لے کے گئے. 11 بجے یہاں سے روانہ کیے، صبح اذان ہو رہا تھا جب مین جیل پہ لے کے گئے. وہاں پہ جب دیکھے بہت سارا لوگ تھا. پھر ان لوگوں نے بولے کہ آپ 1 لاکھ تمن اکٹھا کر لو تاکہ آپ لوگوں کو یہاں سے روانہ کرے، بارڈر پہ چھوڑ لے. پھر وہاں سے روانہ کیے سر، 1 لاکھ تمن وہاں پہ اور لیے ان لوگوں نے. پھر وہاں سے بس پہ بٹھائے تھے. تقریباً دیگر کا ٹائم تھا، تقریباً 3-3:30 بجے کا ٹائم تھا جب ہم لوگوں کو بارڈر پہ اتارے. اور پھر وہاں سے پاکستان والوں نے آپ کو؟ جی وہاں سے پاکستان پہ تھے، وہاں پہ پھر
کوئٹے سے پھر ادھر گاڑی ہے ریل گاڑی میں بیٹھا ہے کیونکہ نہ ہم لوگ لیکن وہاں پاکستان میں بھی جیل میں آپ پھر رہے؟ نہیں جی اس وقت جیل نہیں تھا, صرف 6,000 روپے جرمانہ لگا دیتا تھا. ان لوگوں کا سو اس پورے سفر میں کتنا پیسہ آپ نے ضائع کیا؟ سر یہ تو اس کو تو نہیں دیا, وہ بندہ جو ہمارا ساتھ تھا اس کو تو تقریباً $900 جو تھا وہ ڈالر کے حساب لگا دیتا تھا. اس وقت میرا خیال ہے کوئی $150 151 52 اسی طرح کچھ تھا اس وقت. ابھی کافی ٹائم گزرا, یاد نہیں آ رہا ہے, مگر اسی طرح تھا. اس کے ساتھ $900 کا حساب کیا تھا, تقریباً 2 لاکھ روپے. جی تقریباً اس طرح کوئی 2-2.5 لاکھ. ہم لوگوں نے تقریباً راستے پہ ہم نے 65,000 روپے راستے پہ اپنا خرچ کرایا تھا. پورے راستے میں جی یہاں پہ جا کے یہ لوگ بول رہے کہ آپ کو روٹی ملے گا, یہ جو دریا ہے یہ شرب بنا دیتا ہے, یہ جو پہاڑی سے گوشت بناتے ہیں آپ کو کہ یار یہ پہاڑ سارا گوشت ہے, یہ جو دریا جو ہے یہ سارا شرب ہے. بھائی آپ کو ہم آسانی کسی یہ سارا جھوٹ بول رہے سر, کیونکہ 3 ٹائم کا روٹی جو ہوتا ہے 3 ٹائم کا کھانا, اس سے آپ کا پیٹ سے بچت کر رہے, 1 ٹائم کا دے رہے 2 ٹائم کا بچت کر رہے. مگر ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یار اس راستے پہ جو بھی جا رہے بھائی 100% نہیں ہے موت کے ساتھ اس کا سامنا ہے, 100% جو ہے موت کے ساتھ سامنے اس کا. اگر آپ کو بھی دوبارہ موقع ملے تو آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ سر ہم تو بہت مجبوری کی وجہ سے جا رہا تھا, اس لیے تقریباً ابھی بھی یہ 16-17 لاکھ 18 لاکھ تک قرض چڑھا ہے. ادھر والد صاحب بیمار تھا, کینسر تھا اس کا, پھر بعد میں وہ بھی فوت ہوئے. گھر میں تقریباً ہم 28-30 بندے تھے. 28-30 بندے سر, ایک دن کا ہمارا 1 تھیلا آٹا ہوتا ہے ایک دن کا. ہم 3 بھائی مزدوری کر رہے, دیہڑی کر رہے, تو اس پہ سر 30 بندے کا گھر کدھر چلتے ہیں. لیکن ابھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو بھی ابھی رابطہ کرتے ہوں گے. جنرلی انٹرنیٹ پہ بھی ہم نے دیکھا ہے لوگ بہت زیادہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, ایجنٹس آ رہے ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ سر مسئلہ یہی ہے کہ ابھی زیادہ تر لوگ جاتے ہیں ترکی میں, وہاں پہ ادھر کارخانے کو فابریکہ بولتے ہیں. اس فابریکے میں اگر جتنا تکڑا بندہ ہوئے, مزدورکار بندہ ہوئے, زور لگاوے او مہینے کا 15-20 ہزار سے زیادہ نہیں کما سکتے. مگر وہی محنت اس کی اد محنت ادھر پاکستان میں کرے تو بندہ یہ 20-30 ہزار پاکستان میں بھی یہ مہینے کا بچت کر سکتا ہے. مگر آدمی اتنا مثال موت کے ساتھ لڑنا, اور جتنا بھی یہ ایجنٹ لوگ بولتے کہ بھئی اس طرح اس طرح, کیونکہ یہ راستے کبھی آسان نہیں ہوتا ہے, دن پہ دن راستے سخت ہوتا ہے, آسان نہیں ہوتا ہے سر. یا اگر بندہ بولے کہ آج راستے آسان ہے کل راستہ سخت ہے, نہیں یہ جھوٹ بولتے. جتنا محنت آدمی وہاں پہ کرے, زیادہ تر لوگ وہاں جاتے ہیں یہ کباڑ کا کام کرتے ہیں, اس کو چک چک بولتے ہیں. ایک ریڑھی کے پیچھے 5 ریڑھی باندھا ہوتا ہے ڈیران, یہ گندگی شندگی میں ڈران میں, یہ کسی کے اوپر مثال گھر کے سامنے کوئی چیز پڑا ہوتا ہے, چوری کرتے ہے, کوئی کیا کرتے ہے, کوئی کیا. وہی بندہ جو کباڑ کا کام کرتے ہے, جتنا زور لگائے مہینے کا 30 ہزار بچت نہیں کر سکتے, بلکہ اس میں چوری بھی کرتا ہے, حلال بھی نہیں ہے حرام بھی ہے. بندہ حرام بھی کرے سر تو 30 ہزار 20-30 ہزار سے زیادہ نہیں کما سکتے, کیونکہ فابریکہ اس کو بولتے ہیں, فابریکہ کارخانے کو بولتے ہیں. جو آدمی فیکٹری میں یا کارخانے میں کام کرے 15-20 ہزار کماتے ہیں. اگر پاکستان میں وہی کام کرے اس سے دگنا وہ کما سکتے ہیں, مگر وہاں پہ نہیں. یہ ویسا منہ بولنے والے باتیں جو بندہ بولتے کہ ترکی اس طرح اس طرح, نہیں سر, سارا جھوٹ بولتا ہے. جو بھی بولتے ہیں سارا جھوٹ بولتا ہے. مگر ہم یہی گزارش کرتے ہیں, جو بھائی جاتا ہے, جو ایجنٹ کا سنتا ہے یا فیس بک کا حوالے سے جو تصویریں دیکھتا ہے, جو تصویروں کے پیچھے جاتا ہے, ہم بھائی کو یہی بولتے ہیں کہ بھائی یہ سارا جھوٹ ہے, یہ سنی ہوئی کہانی ہے. جو کسی نے دیکھا ہو وہ الگ بات ہے, جو نہ دیکھا ہو. ابھی کیمرے کا صفائی سر جتنا آپ زیادہ کر سکتے ہیں اتنا ہوتا ہے, جتنا آپ زیادہ کر سکتے ہیں اتنا ہوتا ہے. مگر یہ جھوٹ ہے سر. جو محنت آدمی وہاں پہ کرتا ہے وہی اس سے آدھا محنت ادھر کرے اس سے دگنا کما سکتے ہیں. مگر ہم نے ہمارا بھائی یہ سب ہمارا یہی گزارش ہے کہ بھائی یہ جھوٹ ہے, یہ ایجنٹ کا پیچھے نہیں جانا چاہیے, اس کا نہیں سننا چاہیے. جو محنت وہاں پہ کرتے ہیں اس سے آدھا محنت ادھر کرے دگنا کما سکتے ہیں. ہمارا یہی گزارش ہے. ہم محنت کرتے ہیں بھائیوں کو گزارش کرتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے نہ جاؤ, نہ مانو کسی کا. صحیح جی. بہت شکریہ بھائی محمد, آپ نے اتنا زیادہ ٹائم نکالا اور اپنی پوری کہانی سنائی. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ عزت رکھے. مہربانی بھائی. شکریہ.